السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سائبر ایج کی اخلاقیات۔ پچھلے ہفتے ہم نے پروگرام کیا تھا والدین کے حقوق کے بارے میں، آج ہم بات کریں گے بچوں کے حقوق کے بارے میں، یعنی بچوں کے حقوق اور کس طرح سے، یعنی والدین کی تربیت کے حوالے سے۔ انفیکٹ معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو والدین کے حقوق کے سلسلے میں تھوڑی بہت واقفیت پھر بھی ہے۔ ہاں، یہ بھی بات ہے کہ ان واقفیت ہونے کے باوجود بھی ان حقوق کی پامالی کی جاتی ہے اور ظلم و زیادتی کا ماحول بن جاتا ہے، لیکن اولاد کے حقوق کے سلسلے میں معاشرے میں صحیح فہم و شعور کا بہت فقدان ہے، بہت کمی ہے، اور غلط تصورات کے ساتھ اولاد کا یک طرفہ طور پر، یعنی یک طرفہ مطلب غلط تصورات کی وجہ سے یہ کام بھی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے ذمے لگایا ہے، انسان اس کو صحیح طور پر بجاور نہیں کرتا اور وہ ان حقوق کی پامالی کرتا ہے اصل میں، یعنی جو والدین کو اپنے بچوں کی حقوق کی ادائیگی میں خاص خیال رکھنے کے ہیں، اور اس طرح سے بہت زیادہ اجر و ثواب کا یہ کام انسان ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اور میں کئی دفعہ آپ سے یہ پچھلے پروگرامز میں بھی جیسے بات ہوئی، زندگی مشکل ہے میں بھی یہ بات ہوتی تھی کہ جو یعنی والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ رویہ ہے وہ بہت زیادہ اس کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سائبر ایج کے فتنے بالکل ڈیفرنٹ، اور دوسرا یہ ہو گیا کہ ٹیکنالوجی کے آنے سے بچے ٹیکنالوجی میں بہت تیز ہیں، اور والدین جب اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو اس سے جو مسائل معاشرے میں آ رہے ہیں وہ خود ایک بہت بڑا فتنہ بن گئے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ آج کا آدمی بیدار ہو کہ وہ اس حوالے سے کہ وہ بچوں کی تربیت کیسے کرے وہ خود بھی جانے، اور اس کو جاننے کے بعد اپلائی کرے، اور ساتھ ساتھ وہ دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اولاد کے کیا حقوق ہیں اور ان کی ادائیگی کے سلسلے میں والدین کو کس طرح سے پرائرٹائز کرنا چاہیے اور کس طرح سے ان بچوں کو آخرت اورینٹڈ بنانا چاہیے، یہ سب سے زیادہ حساس مسئلہ ہے۔ دیکھیے، مطلب میں اکثر ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ بچہ یہ اچھا کرے یا وہ برا کرے، یا بڑا یہ اچھا کرے یا برا کرے۔ بات یہ ہے کہ ہر پیرنٹس اپنے بچوں کو اپنی طرف سے تو اچھا سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب خود والدین دنیا پرستانہ ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں تو یہ دنیا پرستانہ ذہنیت اصل میں عام طور پر والدین اپنی سکت سے بڑھ کر بچوں کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں، چاہے ان کی مادی ضروریات آ جائیں، چاہے ان کی تعلیم ہو اور چاہے ان کا کریئر ہو، یعنی ہر صورت میں وہ ان چیزوں کو فلفل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان پہلوؤں سے بچوں کی فکر مندی یا ان کے اندر اعتدال رکھنے کی کوششیں، اس سے والدین بالکل اجنبی ہوتے ہیں، کیونکہ والدین کی دنیا پرستانہ ذہنیت اس اچھے کام کو خاک آلود کر دیتی ہے، اور اولاد کے اندر بھی اسی ذہنیت کی نشو نما ہوتی ہے۔ مٹیریلسٹک والدین بچوں کو بھی مٹیریلسٹک ہی بناتے ہیں، اور جب تک ہمارے اندر اسلام کے حوالے سے یہ کلیئرٹی نہیں آتی کہ اسلام پورا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اور وہ والدین کی ساتھ بچے کیسا معاملہ کریں وہ تو سکھاتا ہے، لیکن والدین بچوں کو کیسے پالیں وہ بھی اسلام سکھاتا ہے۔ جب تک والدین خود اسلام نہیں سیکھیں گے وہ بچوں کی تربیت کو اس طرح سے کرنے پر کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ اور اس وقت یہ مشاہدے کی بات ہے کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے مسلم خاندانوں میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ والدین کی جو اصل وجہ غفلت جو نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کو اسلام کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اولاد کے جو حقوق ہیں اس کے بعد اگر میں آپ سے کروں تو یہ کلیئرٹی بھی آنی چاہیے کہ ان کی واقفیت ہمارے مسلم خاندانوں میں ہونا بہت ضروری ہے، اور ان کی حکمت اور اہمیت سے غفلت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سارے حقوق تو نہ صحیح لیکن کچھ حقوق ضرور کمپرومائز ہوتے ہیں، اور دنیا پرستانہ مفادات، یعنی صرف مٹیریلسٹک ہو کر سوچنے سے بہت سارا اچھا بھی اچھا نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جس
طرف موٹیویٹ کرواتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہمیں سبق دیتی ہے وہ کیا، کہ ہم آخرت میں کامیاب ہونے کا سوچیں، اور جب ہم آخرت میں کامیاب ہونے کا سوچیں گے تو ہم ایفرٹ کریں گے، اور وہ ایفرٹ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کروائے گی۔ اس میں ایک مثال میں جو دینا چاہوں گی کہ مٹیریلسٹک مثالوں میں سے ایک اس وقت بہترین مثال اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو والدین نے اپنے بچوں کو جو موبائل فون پکڑایا ہے، اور یہ سوچے سمجھے بغیر، کیونکہ جب والدین خود مٹیریلسٹک ہوتے ہیں تو ان کے سامنے یہی کامیابی ہوتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے پاس آج کی نسل کی ٹیکنالوجی موجود ہو، اور اولاد کا بھی مائنڈ سیٹ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ گود سے ہی بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں، اور ہر فرد کے پاس موبائل فون ہوتا ہے، اور ان کا ہر وقت لہو الحدیث میں مصروف رہ کر اپنے وقت کو ضائع کرنا قیامت کے سوالوں میں سے ایک شدید اہم سوال ہے کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری۔ تو وہ چھوٹا سا بچہ جو والدین کی گود میں ہوتا ہے، وہ بچہ بھی اس وقت موبائل فون کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے بچے کے اندر جو تبدیلی آتی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جلد باز بن جاتا ہے، انسٹنٹلی اس کو ہر چیز چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ بٹن کے کلک پہ جب وہ ہر چیز ایک کلک پر فٹافٹ کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کی خواہشات بھی اسی طرح سے پوری ہونی چاہیے۔ یعنی ذہنی طور پر مادیت تو والدین نے ڈال ہی دی تھی، لیکن جب یہ ٹیکنالوجی اس کے ہاتھ میں آئی تو اس نے اس کو جلد باز بھی بنا دیا۔ تو ایک طرف مادیت کا فتنہ اور دوسری طرف جلد بازی کا فتنہ، تو معاشرے میں عدم برداشت کا بڑھ جانا، یہ سارا کچھ جو ہے اس پر آج ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ رول ماڈلنگ بچوں کے ساتھ ہم نے ہی کرنی ہے، اور اگر ہم نہ کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بچے خود بخود صحیح رستے پر آ جائیں گے، اور کہیں معاملہ بچوں کے ساتھ ایسا بھی نہ ہو جائے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، اور معاملہ ان کا تو بعد کی بات ہے، کہیں ہمارا معاملہ ہی ایسا نہ ہو جائے۔ اب اس میں پہلا حق جو والدین کا ہے، جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، اور وہ یہی ہے کہ ان کو زندہ رہنے کا حق، اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں خاص طور پر جو بچوں کو مار دینا اور بچوں کی موت کا، یعنی کہ ان کے ابارشنز کروا دینا۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور زندگی اور موت دونوں کا حق اللہ ہی کے پاس ہے، اس لیے نوزائیدہ اولاد کو سراسر خاندان کے رحم و کرم پر اس طرح سے چھوڑ دینا، یعنی کہ وہ نومولود بچے کو نہ سمجھے، یا ان کی پرورش اور اس کو سنبھالنے میں ان کو لگیں کہ ہمارے پاس پیسے کم ہو جائیں گے، معاشی حالات خراب ہیں، اور اس وجہ سے اس ڈر سے وہ ایبارشنز کرا دیں، تو اس کی اجازت تو اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی نہیں دی۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس سے مکمل طور پر مختلف جگہ پر فرما دیا کہ اگر تم اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرتے ہو تو یاد رکھو کہ تمہیں اور انہیں رزق تو ہم دے رہے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ طے ہوگی۔ دوسری یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے اولاد کا جو معاملہ ہے کہ وہ صرف ہمارے پاس فزیکل بینگ کے طور پر نہیں آتی، بلکہ ان بچوں کا ایک ایموشنل بینگ ہوتا ہے، ایک ان کا یعنی اسپرچول ہوتا ہے، اور ایک انٹلیکچوئل ہوتا ہے، اور والدین کا یہ ذمہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو ہر حوالے سے ان کی زندگی کا خیال رکھیں، نہ کہ ان کو فزیکلی تو بہت صحت مند اور طاقتور بنانے کی کوشش کریں اور انٹلیکچولی وہ بالکل زیرو ہوں، اور اسی طرح سے انٹلیکچولی تو بہت آگے لے کر جانے کی کوشش کریں لیکن اسپرچولی ان کو کچھ بھی پتہ نہ ہو۔ تو یہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ بچوں کو ان کی پیدائش کے بعد یعنی ان کی مار ڈالنے کی کوئی بھی یعنی وجہ بن سکتی ہے، یعنی اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ان کے لیے ان کی موت کا باعث بن جائے، یہ والدین کا بالکل بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی حق ان کو نہیں دیا ہے اس بارے میں۔ دوسری چیز آپ دیکھیے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کا اچھا نام رکھنا ہے۔ اچھے نام کے حق سے بچوں کے نام ان کی جو ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اپنا نام خود نہیں اصل میں رکھتے، ان کا نام کون رکھتے ہیں؟ ان کے والدین رکھتے ہیں، اور نام اتنا معنوی اعتبار سے اچھا ہونا چاہیے اور اسلامی شناخت والا ہونا چاہیے، یعنی اس اسلامی شناخت سے نام رکھنا یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، اور اس کے اگینسٹ نام نہ ہو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایسے نام رکھے جاتے ہیں آج کل جیسے کتے بلیوں کے نام ہوتے ہیں، تو اس طرح کے نام نہیں جو کہ ایک مسلمان بچے کا نام جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی اسلامی شناخت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بارے میں جو تلقین کی تھی وہ بھی جیسے کہ ہم جانتے ہیں، اور اس میں میں ذکر کرتی چلی جاؤں کہ قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا کے نام سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اچھے نام رکھو، یہ مثلا احمد کی روایت ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر صحابہ کرام کے نام بدل دیے، یعنی اسلام لانے سے ان کے کردار میں ناموں کے معنی کے لحاظ سے تبدیلی اور برکت شامل ہو جائے۔ جیسے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا الجبار، تو ان کا نام
عبد الجبار رکھ دیا. حضرت ابو بکر صدیق کا نام تھا عبد الکعبہ تو وہ بدل کے اللہ کا یعنی عبداللہ رکھ دیا. اسی طرح سے ایک کا نام تھا عبد الشمس تو ان کا نام بدل کے عبد الرحمن رکھ دیا. تو اچھے نام اگر شعوری طور پر رکھے جائیں, یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی بچے کا اچھا نام جو اسلامی شناخت والا تو ہو, لیکن آپ نے بھی اس کو صرف نام برائے نام نہ رکھا ہو بلکہ پورے شعور سے رکھا ہو, تو یہ ایک والدین کی بہت بڑی تحفہ کہہ لیجئے جو والدین اپنے بچے کو دیتے ہیں, کیونکہ اس نام کا, اس شناخت کا اس بچے کے اوپر پوری زندگی تاثر باقی رہتا ہے, اور اس کی پوری شخصیت کی جو ترقی ہوتی ہے وہ اس نام کی چھتری کے نیچے آتی ہے. تو یہ والدین کی بچوں کے حقوق کی ایک بات ہے اور والدین کی تربیت کے لحاظ سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے. پھر تیسری چیز بچوں کے بارے میں جو آتی ہے ان کا عقیقہ کرنا. والدین پر اولاد کا یہ حق ہے کہ ان کی پاکیزگی کے لیے ان کی پیدائش کے وقت یعنی ان کے بال ترشوا کر اس کے برابر صدقہ کیا جائے. اور دوسرا یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ بچی اپنا عقیقہ ہونے تک گروی ہیں, اس کی جانب سے 7ویں دن جانور ذبح کیا جائے, اس دن اس کا نام رکھا جائے اور سر منڈوایا جائے. یہ متفق علیہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. یہ باتیں بھی ہم نے پروگرامز میں کی ہیں کہ بچوں کے عقیقہ کیسے, اور جیسے بیٹا ہے تو اس کے لیے 2 بکرے اور بیٹی ہے تو اس کے لیے 1, تو یہ اس کی جو جب یہ دے دیتے ہیں تو بچے کے اوپر سے وہ گروی اتر جاتی ہے. اب بات آ گئی کہ بچوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے. یعنی بچہ تو آ گیا, اب اس کے حقوق جو اس کے نام سے متعلق تھے, جو اس کی پیدائش سے پہلے سے متعلق تھے, وہ تو ہم نے بات کر لی, لیکن ان کے ساتھ انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ معاملہ کیا جائے. ایک بات, جب والدین نے بچوں کو ٹیکنالوجی دی, موبائل فون ہاتھ میں آیا, بچے بھی انسٹنٹ ہو گئے اور والدین بھی انسٹنٹ ہو گئے. اس سے کیا ہوا کہ ایک عدم برداشت آئی. بچوں میں تو عدم برداشت آئی ہی آئی, لیکن وہ والدین میں بھی آئی, اور اس عدم برداشت کے نتیجے میں بچے اپنے والدین سے بالکل اسکیپ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. نہ ان کو تنقید پسند ہوتی ہے اور نہ ان کو طعنہ زنی پسند ہوتی ہے. تو اس لیے بچوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہمارا کمیونیکیشن, ہماری بات چیت بہت محبت والی ہو. جیسے قرآن کی آیات میں خاص طور پر سورہ لقمان میں, جہاں پہ بھی حضرت لقمان جو کہ ایک بہت سمجھدار انسان تھے, پیغمبر نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حکمت کی باتیں قرآن میں ہمارے لیے اتاری, اور وہ جہاں پہ بھی اپنے بچے کو کوئی حکم دیتے ہیں, چاہے وہ اللہ کی عبادت کے متعلق ہو یا وہ والدین کے ساتھ احسان کے متعلق, اور جہاں نماز کے متعلق ہو یا ان کے اخلاق کے متعلق, یا بنیا اے میرے پیارے چھوٹے بچے, یعنی اتنے پیار سے وہ بات کرتے ہیں. تو قرآن کے مطابق اور اسلام کے مطابق ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ انکنڈیشنل محبت کریں. یعنی ان کے ساتھ محبت ناگزیر ہے, یعنی ضرورت ہے اس کی کہ ہم ان کے ساتھ جب بات کریں تو ہماری بات چیت میں مکمل طور پر محبت کا اظہار ہو, کیونکہ اس کے بغیر کبھی بھی نہیں صحیح پرورش, تحفظ و نشو و نما کا تصور قائم ہو سکتا. والدین کی شفقت و محبت ان کا بنیادی حق ہے اور یہ حق ہم ان سے چھین نہیں سکتے. ایک موقع پر آپ نے سیدنا حسن کو بوسہ دیا, وہاں اقرا بن حابس ایک بدو سردار بیٹھا تھا. اس نے کہا میرے 2 4 نہیں 10 بیٹے ہیں, لیکن میں نے آج تک ان کو نہیں چوما. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیے لوگوں کے پاس یعنی لوگوں کی ایسی مثالیں موجود ہیں, کسی کو پیار نہیں کیا. بھلا سردار کا کیا کام کہ بچوں کو پیار کرے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے میں رحمت نہیں, یعنی نظر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا یاد رکھو اگر تم مہربانی نہیں کرو گے تو تم پر مہربانی نہیں کی جائے گی, مہربانی اس پر ہوتی ہے جو خود مہربان ہو. اسی طرح حضرت انس نے فرمایا اہل و عیال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ یعنی آپ سے زیادہ مشفق میں نے کسی کو نہیں دیکھا. یعنی یہ ہمارا فرض ہے بینگ اے مسلم پیرنٹس کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ معاملہ کریں اور ان کو اپنے قریب کریں. اب اس میں بھی یہ بات کہ اگر بچے کو مطلب اس میں کچھ اپنی گائیڈ لائن ضرور بنانے. دیکھیں اس وقت جو فتنے ہیں معاشرے میں ہیں یا ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں. اچھا اب اس وقت ٹیکنالوجی کی جو دوڑ لگی ہوئی ہے نا, اس میں ہم کچھ رولز اینڈ گائیڈ لائن ضرور بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات ذہن میں خود بھی پکا رکھے جو لوگ سن رہے ہیں میرا پروگرام, اور اگر وہ ینگ پیرنٹس ہیں یا وہ پیرنٹس بننے والے ہیں تو, اور یہاں پھر انشاءاللہ یوتھ بھی سن رہی ہے تو کل کو انشاءاللہ پیرنٹس تو بنیں گے نا. یہ تو ایسے رولز ہیں جو ہم میں سے ہر کوئی چاہتا بھی ہے اور ملیں گے بھی, کہ بچوں کو 7 سال تک جیسے نماز کا کہتے ہیں نا حکم دیتے ہیں, اس طرح 7 سال تک بچوں کو موبائل نہیں پکڑانا, کیونکہ ریسرچز یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ایسے ہے جیسے ان کے لیے ایک
گن کہہ لیں یا ان کے لیے آگ کہہ لیں. یعنی اتنا زیادہ ڈینجرس ہے فار دیئر ہیلتھ، فار دیئر ویل بینگ. یعنی بچے کو موبائل فون نہیں دینا، کیونکہ یہ جسم کے اندر ڈوپامین کا ریسیپٹرز کو انکریز کر کے ایڈکشن والی چیز پیدا کر دیتے ہیں. اگر آدھے گھنٹے سے بچہ پہلے سیٹسفائی ہو رہا تھا، پھر وہ گھنٹے پہ ہو جائے گا، پھر گھنٹے سے نہیں ہوئے گا، وہ 2 گھنٹے پہ چلا جائے گا، اور اس طرح فل ٹائم جو ہے وہ اس ایڈکشن میں مبتلا ہو جائے گا. اور بات یہ نہیں کہ ایڈکشن میں مبتلا ہو کے وہ آپ کے کچھ کام کاج نہیں کر سکے گا. مطلب کیا ہے کہ اس کا اپنا فزیکل بینگ، اپنا سوشل بینگ، اپنا انٹلیکچوئل، وہ سب کچھ اس کا افیکٹ ہو جائے گا. وہ ایک بیمار شخص بن جائے گا. اور وہ بیماریاں صرف یہ نہیں ہوں گی کہ سائیکولوجیکلی یا انٹلیکچولی یا مینٹلی ہوں گی یا سوشلی ہوں گی یا ایموشنلی ہوں گی، بلکہ وہ فزیکل سمٹمز کے طور پر سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. اس لیے اگر آپ واقعی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں تو ضرور یہ سوچیں کہ وہ بچے ہیلدی رہیں، صحت مند رہیں، اور ان کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا. تو ان کو 7 سال تک آپ اپنی رول ماڈلنگ بھی ایسے کریں کہ آپ کے بچے اس موبائل کے فتنے سے بچ سکیں. اس کے بعد تو انہوں نے موبائل یوز کرنا ہی ہے، ہو ہی نہیں سکتا نہ کر پائیں، نہ کریں، لیکن پھر اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے لیے کچھ گائیڈ لائنز بنائیں. کیونکہ اکثر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ فاسٹ انٹرنیٹ، یعنی فاسٹ انٹرنیٹ کر دیں، فاسٹ انٹرنیٹ. میرے اپنے بچے مطلب، لیکن فاسٹ انٹرنیٹ کی بجائے انٹرنیٹ فاسٹ ان کو سکھائیں کہ اس کو روزہ کیسے رکھنا ہے، انٹرنیٹ کا روزہ رکھنا سکھائیں ان کو کہ کتنا ٹائم ہم نے اس کو چھوڑنا ہے. اب دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، آپس کی مشاورت سے طے کر لیں. اب ہمارے گھر میں وائی فائی لگوایا ہوا ہے نا ہم نے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر وہ بڑا سلو ہے، یعنی سلو ہے. اب بچے اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں میرے کہ ماما آپ نیا ٹیل لگوا لیں نا، اس کے بڑے فائدے ہیں. انہوں نے پڑھنا بھی ہوتا ہے، مصروفیت ان کی کافی ساری پڑھائی کی اس پہ ہوتی ہے، لیکن ہم دونوں ہسبینڈ وائف بھی اور میرے بچے بھی ہم مشورہ کرتے تو ہمیں لگتا، ہم ان کو نا بڑا اچھا سا آپس میں بات چیت کر کے، نہیں بیٹا یہ کام چل رہا ہے گزارا کر لو. کیونکہ اب جب نیا ٹیل لگوا لیں گے تو مجھے پتہ ہے کہ اس پہ اور بہت کچھ اویلیبل ہو جائے گا، اور بہت تیزی سے اویلیبل ہو جائے گا، انسٹنٹلی اویلیبل ہو جائے گا. مطلب یہ ساری چیزیں آخر کیا ہونے والی ہیں، تو کتنا کر سکتے ہیں کتنا. حالانکہ مجھے شاید میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ یہ بات کی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے بچوں کو FSC کے بعد بیٹے کو موبائل لے کر دیا میڈیکل کالج میں. تو ذرا سوچیں کہ اگر یہ ساری چیزیں ہم ان کو فوراً اویلیبل کر دیتے اور کر سکتے ہوتے تو نہیں کرنا نا. یہ آخرت اورینٹڈ ہونا ہے اصل میں، کہ ان کو ان بیماریوں اور مشکلوں سے جتنا بچا سکتے ہیں بچائیں. لیکن جب وہ خود ہی اپنے آپ کو ان میں اگر ٹریپ ہوں بھی تو ان کو بچنا آتا ہو ان چیزوں سے، ان کو اکوپڈ کر دے نا کہ کیا اسٹریٹجیز ہیں. لیکن اگر ہم نے یہ گائیڈ لائنز ہی نہ رکھیں اور ہر وقت وہ جو چاہ رہے ہیں ان کو لے کر دے رہے ہیں، جیسا چاہ رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں، تو یہ رانگ ہے. یہ بچوں کی تربیت نہیں، یہ شفقت اور محبت کے خلاف ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں سے واقعی شفقت اور محبت کرتے ہیں تو کیا ہمارا دل چاہے گا کہ ہمارے بچے بیمار ہوں؟ ہمارا دل چاہے گا کہ ہمارے بچے معاشرے سے کٹ جائیں؟ ہمارا دل چاہے گا کہ یہ بچے جب دنیا سے جائیں تو وہاں پر اللہ کے ہاں یہ اللہ کی ناراضگی کے کام کر کے آئے ہوں؟ کبھی بھی نہیں چاہے گا نا، کوئی بھی نہیں یہ چاہتا. تو پھر کچھ کرنا پڑے گا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا سبب سے متعلق کر دی، کرنا پڑے گا، کرے بغیر نہیں ہو سکتا. اس لیے ضرور یہ والے اپنے لیے گائیڈ لائنز اور اپنے بچوں کے لیے اس شفقت اور محبت کے نتیجے میں قائم ہونے والی گائیڈ لائنز ہوں گی جو آپ کو اور آپ کے بچوں دونوں کو فائدہ دیں گی. اس لیے اس حوالے سے ضرور اپنے اصول بنا لیجئے اور اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کر کے ان کو یہ ساری باتیں بتائیے، ان کے ساتھ شیئر کیجئے. اور جو بچے سمجھدار ہیں اور آپ دیکھیں انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ، آپ کے اصولوں میں آپ کے ساتھی ہوں گے، آپ کی گائیڈ لائنز میں آپ کے ساتھی ہوں گے. لیکن جہاں آپ خود بھی ری ایکٹیو ہو جائیں، غصہ کر کر کے، شاؤٹنگ کر کر کے بچوں کے ساتھ، وہ آپ سے چھپ کر اکیلے میں موبائل یوز کریں گے، تو یہ چیزیں تو ٹھیک نہیں ہے نا. ان کے اپنے اندر ان کی شعوری بیداری ہو، وہ خود اپنی ہیلتھ اور اپنی صحت کے بارے میں ورڈ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اپنی آخرت کے بارے میں. تو انشاءاللہ والدین کی تربیت اور بچوں کے حقوق سے متعلق یہ چیزیں معاشرے میں بیدار کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور بات جو ٹریننگ اور تربیت کے حوالے سے آتی ہے وہ یہ ہے کہ والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ یکساں سلوک کریں. یعنی ایک تو ان کے ساتھ لاڈ پیار میں بھی کسی ایک کو ترجیح نہ دیں، یعنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنا پر کسی بچے کو نظر انداز نہ کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات جو بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان میں انصاف کرو. یہ قرآن میں اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، یہ بہت ضروری بات ہے، قرآن کا حکم ہے. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں
ایک مرد نے چاہا کہ وہ غلام دے اپنے ایک بیٹے کو، تو بیوی نے کہا کہ پہلے رسول سے مشورہ کر لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ کیا تمہارا ایک ہی بیٹا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میرے تو 5 ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں ظلم کے فیصلے میں تمہارا ساتھی نہیں بنوں گا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد کے معاملے میں عدل ہو، اولاد کے حقوق میں عدل ہو، چاہے ایک بچہ دل سے کچھ زیادہ اچھا لگتا ہو، محبت زیادہ ہو، لیکن دینے میں دونوں میں برابری ہوگی۔ اس قسم کی کوئی بھی ان ایکوالٹی والدین کو اللہ تعالیٰ کسی طرح بھی اس کی اجازت نہیں دیتے۔ پھر یہ بھی ایک بات اہم ہے کہ مسلم فیملیز میں خاص طور پہ بچوں کا ایک نمایاں حق یہ ہے کہ ان کی اسلامی اور اخلاقی تربیت کی جائے۔ اچھا یہ ضرور، یہ دیکھیے مثال کے طور پر ہم اسلامی خود بھی نہیں ہوتے نا، اس لیے ہمیں کیسے یہ اہم لگے گا کہ یہ بچے کے لیے اسلامی چیز اہم ہے، کیونکہ جن والدین کے لیے جو چیز اہم ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو وہی کرواتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے خود دیکھا ہے، ہماری فیملی میں جو لوگ ہوتے تھے جو بزنس کر رہے ہوتے تھے، اکثر ان کے بچوں کے لیے یہی امپورٹنٹ ہوتا تھا کہ وہ ان کی تربیت کریں، لیکن تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بزنس کی طرف ہی جو ہے آنا چاہیے، کیونکہ ان کا بزنس وہ بچے سنبھالیں گے، تو ان کے لیے تو بزنس اچھا ہوا۔ لیکن اسی کے برعکس میں نے دیکھا کہ جو لوگ مطلب مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، تو اس نے اپنے بچوں کی تربیت کی تو اس نے یہی سوچا کہ اس کے لیے ڈاکٹر اور انجینئر بننا ہی اچھا ہے، کیونکہ جس کے پاس جو ہوتا ہے اس کو وہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ یہ تو میں ایک مثال کے طور پہ بات سمجھا رہی ہوں، لیکن ایک بات طے کر لیجئے کہ جو انسان اسلام کو اچھا نہیں سمجھ رہا یا اس نے دنیا میں اسلام کو ترجیح نہیں دی ہوئی، تو وہ انسان خود بھی خسارے میں ہے اور اولاد بھی خسارے میں ہے۔ یہ بات کوئی ججمنٹل نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے۔ مطلب اگر مثال کے طور پر اگر بزنس مین بندہ اپنے بچے کو بزنس دیتا ہے یا سکھاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک رول ہے، ایک کام ہے، اس کے ذریعے سے کما کے اس کی زندگی گزرے گی۔ ایک انجینئر اگر انجینئرنگ سکھا کے یا انجینئرنگ کروا کے بچے کو وہ ارننگ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی انسان ایک طرف اسلام اور باقی طرف دنیا کی زندگی کو رکھتا ہے اور اسلام کو اہمیت نہیں دیتا، تو ایسا انسان بہت بڑا خسارہ کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ڈاکٹر، انجینئر یا فرض کریں کوئی بھی پروفیشن ہو، وہ اپنا کر کمانے سے تو اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اگر زندگی کی ترجیحات میں اسلام کو چھوڑ کر باقی کچھ کیا ہے تو پھر سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ تو اس کے لیے اگر ہم خود اسلامی نہیں ہیں تو پہلے تو خود اسلامی بن جائیں۔ اگر ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی ہے تو شکر کریں، اور ابھی سے آپ خود قرآن کی تعلیم لیں اور اس کو سیکھیں اور اپلائی کریں اور اسلام پر چلیں۔ اور اگر اولاد ہو چکی ہے تو پھر بھی میں یہ مشورہ دوں گی کہ ابھی سے خود بھی قرآن و سنت کو سمجھنا اور سیکھنا شروع کر دیں، اور جب خود سیکھنا شروع کر دیں گے تو بچوں کو بھی سکھانا شروع کر دیں گے، کیونکہ اہم ہو جائے گا۔ جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے وہی ہمیں اہم لگتی ہے، جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ تو اپنے اندر اگر آخرت کی جواب دہی آئے گی تو ڈیفینیٹلی اولاد کے اندر بھی آخرت کی جواب دہی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اولاد کی جو بنیادی ذمہ داری والدین کے اوپر ہے اس کو انسان اسی طرح پورا کرے گا کہ یہ بچے بھی میرے لیے آخرت اورینٹڈ شخصیات بنیں، اور نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں یہ کامیاب ہوں بلکہ اس دنیا میں بھی اللہ کے ہاں کامیاب ہو کر میرے لیے صدقہ جاریہ کا کام کریں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے اندر تبھی آئیں گی جب آپ بچوں کو بہترین آداب اور بہترین اخلاق سکھائیں گے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو تہذیب اور شائستگی سکھاؤ، کیونکہ تربیت سے غفلت کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ وہ اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے بلکہ والدین بھی اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ تحریم کی آیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور ہر کوئی اپنی ریت کے متعلق جواب دہ ہے، اور آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ریت کے متعلق باز پرس ہوگی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ کانشیس رہنا چاہیے کہ یہ جو ہماری اولادیں ہیں اللہ تعالیٰ نے تو ان کا پوچھنا ہے کہ کیا تم نے ان کو آخرت اورینٹڈ بنایا؟ کیا ان کو تم نے دنیا میں پیسے کے پیچھے لگائے رکھا؟ کیا تمہارا معاملہ صرف دنیا ہی دنیا 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 اور دنیا کی کامیابیوں کے سوا کچھ اور بھی تھا؟ کیا تم نے کبھی ان کو بتایا کہ قبر کے بارے میں کیا سوال ہونے والے ہیں؟ کیا تم نے ان کو سمجھایا کہ قبر کے سوالوں کے جواب تم دے کیسے سکو گے؟ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تربیت سے متعلق ہے نا۔ کیا تمہیں پتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے اور اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنانا ہوتا، اور صرف اللہ ہی سے مانگنا ہوتا ہے اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگنا ہوتا؟ یہ سارا کچھ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو سکھائیں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے وہ ڈفرینٹ رولز تو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، یہ اس کا ورسٹائل ہونا ہے ہمارا نہیں، لیکن ان رولز کے اندر رہ کر اللہ کی اطاعت کرنا یہ کام ہمارا ہے. اور اگر اس کام کو ہم نے نہ کیا تو پھر بہت پوچھ اور پکڑ والا معاملہ ہونے والا ہے. اور اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس حوالے سے خاص طور پر بار بار ریمائنڈر بھی دینے چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آج اس اولاد کو ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق پال دیا اور ان اصولوں پر یہ بچے جینا شروع کر دیا تو یقیناً ہم یہاں سے چلے بھی جائیں گے تو وہاں جانے کے بعد بھی ہمارے وہاں کے ایوارڈ. پانچواں حق یعنی جو ساتواں حق ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کا حق ہے. اولاد کے حقوق میں تعلیم کا حق بنیادی اہمیت رکھتا ہے. یعنی آپ دیکھیں ایک رجحان تو آپ کو نظری اعتبار سے صرف مذہبی تعلیم کا نظر آئے گا کہ لوگ صرف مذہبی تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو، دینی تعلیم دے رہے ہیں، یعنی جو فرضیت کا درجہ ہے جو والدین پر عائد ہے. یہ تو لازمی چیز ہے، دینا ہی دینا ہے، لیکن صرف یہ بھی نہیں دینا بلکہ بچوں کو سوچنے سمجھنے کے لیے بھی تعلیم، یعنی تعلیم تو ان کو حاصل کرنی ہی ہے. اور دوسرا رجحان، اچھا وہ کیا کرتے ہیں، صرف کئی لوگ صرف دینی تعلیم دے کر فارغ ہو جاتے ہیں. اور دوسرا رجحان کیا ہے کہ مسلم معاشرہ پورا کا پورا جاری و ساری ہے اور صرف دنیا کی تعلیم تک محدود ہے. اصل میں دونوں تعلیموں میں کیا فرق ہے، یہ کئی دفعہ بات ہو چکی ہے. اصل میں فرق کوئی بھی نہیں ہے. اصل فرق کیا ہے، اصل ہے تو کیا ہے، بنیادوں کا. دین بنیاد ہے اور دنیا اس کے اوپر بلڈنگ ہے. اور کبھی کوئی بلڈنگ نہ بنیادوں کے بغیر بنتی ہے اور کبھی کوئی بلڈنگ یہ بھی نہیں ہوتا کہ صرف بنیادیں ہوں اور اوپر عمارت نہ ہو. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم اپنے آپ ہونے لگ جاتی ہیں. ہاں سٹارٹ جو لینا ہے وہ اس چیز سے لینا ہے کہ بچہ جب پلنا شروع ہوگا تو وہ اللہ سے کنیکٹ ہونا شروع ہو جائے. یہ دینی تعلیم ہو گئی، اس کو اللہ سے محبت ہو، اس کو اللہ کی بات اہم لگے، وہ اللہ کی باتوں کو اپنے لیے عمل کے لیے ضروری سمجھے، اور اس کی زندگی میں اگر کہیں میتھڈالوجی دیکھنے کا طریقہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بس یہ بنیادیں ہیں. اس کے اوپر آپ چاہے ڈاکٹر بن جائیے، انجینئر بن جائیے، چاہے آپ کچھ بھی بن جائیے، جو بھی رول آپ چاہتے ہیں، میڈیا میں چلے جائیے، آپ ایم بی اے کر لیجیے، آپ بزنس کرنے لگ جائیے، جو بھی چاہیے کیجیے، لیکن بنیادیں آپ کی دین کے اوپر ہوں. اور پھر وہ رولز آپ جب کریں گے اور اس کو اتباع سنت کے درجے پہ کریں گے، اپنی اگر بزنس مین ہے تو سچائی سچ بولنا آتا ہو، ڈاکٹر ہے تو احساس کرنا آتا ہوگا ساتھ ساتھ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو ہوتی جائیں گی. لیکن یہ دونوں رجحانات ہمارے ہاں دونوں ہی زوال پذیر ہیں، یعنی زوال کی پیداوار ہیں، جس کے دوران ایک طرف تو آپ دیکھیں بیرونی تہذیب اثرات کے رد عمل میں تعلیم کو روایتی مذہبی تعلیم تک محدود کر دیا گیا، اور دوسری طرف صرف مغربی قوموں کی سائنسی ترقی اور ریسرچز مسحور ہو کر اس سے جدید قسم کا سیکولرزم پیدا ہو گیا. تو یہ ایک بیلنس نظریہ حیات ہے. اسلامی نقطہ نظر سے تعلیم کی مروجہ مذہبی اور سیکولر تقسیم ہمارے ہاں جو زوال پذیر ہوئی ہے اس کو اس نتیجے میں پیدا ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہ صرف ہمارے عقائد اور اخلاق اور ہمارے تزکیہ نفس کے سارے معاملات کیے ہیں اور شریعت سے ان کو واضح کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، مظاہر ہیں اور جتنے بھی حقیقتیں ہیں، اس میں انسانی تخلیق کے حوالے سے اس کی تفصیلات سائنسی بھی بیان کی ہیں. تو اس میں آگے جانا بھی اسلام منع نہیں کرتا، لیکن اللہ کا بندہ بن کر، مسلمان بن کر، ہمیں دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آئے، یہ لازمی چیز ہے، یہ فرضیت ہے. رجحان اور دلچسپی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو ایک مان کر اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے طریقوں کو سچ مان کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا معاملہ اور اپنا اخلاق بنا کر ہمیں زندگی گزارنی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپلائی نہیں کریں گے اپنے کریکولم میں، اپنے معاملات میں، تب تک ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ اب ان چیزوں کو جب آپ دونوں چیزوں کو بیلنس لے کر چلیں گے تو آپ دیکھیں کہ انہی میں سے بعض نے کئی علوم میں کمال حاصل کیا اور بعض کئی ایک اجتہادی مقام پر بھی فائز ہوئے. اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی لوگوں کو عزتیں بھی دی ہیں، دین اور دنیا دونوں حاصل کر کے مل جاتی ہیں. اور دین اور دنیا جب لوگ حاصل کرتے ہیں تو وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں ان کی نسبت جو صرف دنیا میں چل رہے ہوں یا صرف ایک جو دین پر چل رہے ہوں. نہیں، دونوں لے کر چلنا ہے. اور اولاد کو، کیونکہ خالی دین تو دین ہی نہیں ہے، دین مطلب ہے ہی دنیا کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو انٹر ریلیٹ کرنا آنا چاہیے، کنیکٹ کرنا آنا چاہیے. اور اولاد کو ایسی تعلیم اور ہنر سے بہرہ مند کرنا چاہیے جو انہیں اپنے خاندان کی معاشی ذمہ داریاں بھی ادا کرنے کے قابل بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو قرآن و سنت کی تعلیم بھی دلانا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی عملی زندگی میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ جب تعلیم ان کی ذہنی صلاحیتوں کو ایک رخ دیتی ہے، انہیں دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم سے بہراور کر کے ان کو یہ سمجھ آئے کہ اسلام اصل میں ہم سے کیا مطلوب رکھتا ہے، ان اہم بنیادی حقوق کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ والدین کو یعنی کثیر الجہت یعنی ملٹی ڈائریکشنل حقوق کا صحیح شعور ہو، وہ اپنے مزاج اور رجحان کی بجائے اصل میں مسلم خاندان کو پروان چڑھائے اور اسی حیثیت سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہوا اولاد کے حقوق میں حد درجہ ہر طرف دے کر اس کو پالے۔ ظاہر ہے اس سلسلے میں والدین اتنے ہی بوجھ کے مکلف ہیں جسے وہ اٹھا سکتے ہیں، اور ان پر ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ اپنی سقط سے زیادہ حقوق کی کسی متعین عملی صورت کی ادائیگی کریں، لیکن انہیں اولاد کے حقوق اور ان کے ملٹی ڈائریکشنل ہونے کا صحیح شعور ضرور ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سائبر ایج کے اخلاقیات میں یہ میرا جو آپ کے ساتھ تیسرا پروگرام ہے۔ مجھے امید ہے کہ والدین جو اس کو سن رہے ہیں اور اولادیں جو کہ کل کو والدین بننے والی ہیں وہ بھی جو اس کو سن رہے ہیں اپنے لیے تھنگس ٹو ڈو نوٹ کر لیں، چیزوں کو اپنے پاس لکھ لیں یا ریکارڈنگ کر کے رکھ لیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیسے پال لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان پر عمل کر سکیں اور معاشرے میں ہم بہترین اپنا کردار ادا کر کے اللہ کے ہاں اللہ کو راضی کر سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع، آپ کے پروگرام سائبر ایج کے اخلاقیات سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔